اساتذہ کی ذمہ داری بھی من میں آ گئی. اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے اور منتظمین کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے, طلباء کو کیا کرنا چاہیے, سبھی کے متعلق باتیں تقریباً آ گئی ہیں. ایک بات بطور خاص عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, یعنی فرما برداری کی زندگی اختیار کرو, اپنی زندگی میں بندگی کی شان پیدا کرو. لیکن وہ کام کیسے ہوگا, کس طرح کریں گے اس کو؟ السلام علیکم. جی فرمائیں. ہاں اللہ رحم الحمد للہ. ہاں یہ بنگال کا علاقہ ہے, بردوان کے بردوانی میں ہے. جی شہر میں نہیں, ضلع بردوان. نہیں فون میں کوئی پرابلم نہیں, فون کھلا ہوا ہے, چارج بھی ہے, سب باتیں ٹھیک ہیں. تو نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے بعد میں تھوڑا رابطہ نہیں ہوتا, سبھی چھوڑ گیا. جی ہاں ناشتہ ہو گیا. نہیں کھا رہا ہوں, بہت دن سے نہیں کھا رہا ہوں, 2 مہینے ہو گئے جیسے بلڈ پریشر کی دوا نہیں کھائی. ہاں منع کیا تھا, جو انہوں نے جانچ کی تو کم محسوس ہوا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ دوا چھوڑ دیجیے, آپ مت کھائیے. کوئی تکلیف بھی نہیں ہے الحمدللہ. ہاں جانچ کرا لیں گے انشاءاللہ. ہاں کرا لیں گے انشاءاللہ جانچ کرا لیں گے. بہت اچھی, جزاک اللہ. ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات. بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کلکتے کے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. بڑوں سے سنا ہے تقوی کا حاصل کیا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچانے کی کوشش اور جدوجہد کرنا, اس کا نام تقوی ہے. اسی میں لگا رہے ہمیشہ, اپنا جائزہ لیتا رہے. لیکن یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی, تو بتایا کہ کونوا مع الصادقین. اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اہل تقوی ہیں, جن کو صادقین بھی کہا گیا ہے, صادقین وہی لوگ ہیں جو متقین ہیں, تو ان کی صحبت اختیار کرو, ان کے پاس آنا جانا, ان سے اپنا تعلق رکھو, ان کے پاس اٹھو بیٹھو, ان کی باتوں کو سنو, ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کرو, اصلاحی معاملات میں بھی دینی رہنمائی ان سے حاصل کرو. ان کے ساتھ جب رہو گے, اس طرح سے اپنا تعلق رکھو گے, تو تم بھی متقی بن جاؤ گے. عرض یہ کرنا ہے کہ طلباء کرام جو مدرسے میں آئے ہیں وہ اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں. آپ کو انہوں نے متقی سمجھا ہے, اہل تقوی سے شمار کیا ہے, ان کے سرپرستوں نے بھی, لہذا آپ کی صحبت میں ان کو پہنچا دیا. اب آپ کی صحبت میں رہ کر کیا چیز ان کو حاصل ہونا چاہیے, اور وہ چیز حاصل ہو رہی ہے ان کو, یعنی اس کا جائزہ آپ بھی لیں گے اور طلبہ بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارے اندر تقوی کی صلاحیت و استعداد پیدا ہو رہی ہے نہیں. ہم جب داخل ہوئے تھے تو ہماری زندگی کیسی تھی, کس طرح ہماری معاشرت تھی, ہمارے اخلاق و عادات کیسے تھے. مدرسے میں آنے کے بعد اس میں تبدیلی, نمایاں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. میں اپنا بتاتا ہوں, کسی کی سنا ہوا نہیں. 64 میں میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہوئی, اور 65 میں ایک سال میں ایک جگہ دوسرے ضلع میں, ضلع بریلی کا ایک قصبہ ہے, وہاں رہا. رہتا رہا, میں کام کرتا رہا 1 سال. اس کے بعد پھر حضرت کے یہاں حاضری ہوئی دعوت الحق میں 66 میں, اور حضرت نے اپنے یہاں مجھے مدرس رکھ لیا, مدرسہ اشرف المدارس میں. بتانا یہ ہے کہ میرے اندر جو تاثر مدرسے میں داخل ہونے کے بعد اور مدرسے کے قیام میں جو تاثر ہے, سب سے پہلا اور جو تبدیلی ہے حضرت کی فیض صحبت سے جو پیدا ہوئی, وہ یہ تھی کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر.
جو کام پہلے کرتے تھے وہ یوں ہی کر لیتے تھے، مصنون دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ حضرت کے یہاں آنے کے بعد میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا سامان کیا حضرت کی صحبت سے، وہ یہ تھا کہ مصنون دعاؤں کا اہتمام شروع ہوا۔ ہر کام میں مصنون دعا، بیت الخلاء جا رہے ہیں تو مصنون دعا، بازار جا رہے ہیں تو مصنون دعا، بازار میں رہنے کی، مسجد جا رہے ہیں تو اس کی مصنون دعا، کھانا کھا رہے ہیں تو مصنون دعائیں، ہر معاملے میں مصنون دعاؤں کا اہتمام، یہ ابتدائی تاثر و تبدیلی ہے میرے اندر۔ تو جس طرح میں وہاں پہنچا، حضرت کی صحبت میں رہا، اور یہ تبدیلی میری سابقہ زندگی کے مقابلے میں شروع ہوئی وہاں، تو اسی طرح ہم طلباء کا بھی جائزہ لیتے رہے اپنا کہ ان کے اندر کتنی تبدیلی آئی، اور طلباء کو بھی اپنے درس میں اس کی تذکیر کریں، بار بار یاد دلائیں کہ بھائی تم مدرسے میں داخل ہوئے تھے، کس حال میں آئے تھے، اپنے سابق حالات پر نظر کر کے اب اپنا تم جائزہ لو کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جیسے طالب علم پڑھتا ہے تو علمی اعتبار سے تبدیلی محسوس ہوئی، بیمار آیا تھا جہالت کی بیماری میں، بہت ساری جہالت اس کی دور ہوئی، علم آیا، تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو علم کی جہالت دور ہوئی۔ جہالت ایک مرض ہے، اور آیا ہے حضرت تعالیٰ تو مدرسے کو اسپتال بھی بتاتے تھے کہ جہالت مرض ہے، اب وہ اپنے جہالت کو دور کرنے کے لیے اسپتال میں داخل ہوا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ تو خالی علم ہی تک ہماری جد و جہد محدود نہیں ہے، طلباء اور اساتذہ دونوں کی محنت اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بھی ہونی چاہیے، یعنی مدرسہ بھی ہو اور خانقاہی نظام بھی ہو۔ جو بچے جن بد اخلاقیوں میں مبتلا ہیں اور ہماری نظر اس تک پہنچ گئی ہے، ہمارے علم میں بھی آ گیا ہے، تو ہماری جد و جہد اور کوشش یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے اکابر اساتذہ کرام جو تھے ان کے اندر یہی شان تھی کہ طلباء پر نظر رکھتے تھے، کوئی کمی و کوتاہی دیکھتے تھے تو اس کی اصلاح کی فکر کرتے تھے، اس کے دعا بھی کرتے تھے اس کے لیے اصلاح کی، اور تدبیریں بھی بتلاتے تھے اور نگرانی بھی کرتے تھے۔ تو ہم بھی وہ منصب، اسی منصب پر ہیں، تعلیم و تربیت ہمارے ذمہ ہے، ہم ان کے لیے دعائیں اصلاح بھی کریں اور اصلاحی تدابیر بھی ان کو بتلائیں، اور ان کی نگرانی بھی کریں کہ ان اصلاحی تدابیر پر وہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ عمل مسلسل ہوگا اور یہ جد و جہد ہوگی تو ضرور انشاءاللہ نمایاں فرق محسوس ہوگا طلبا میں۔ تو مصنون دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کروائیے۔ حضرت نے اپنے یہاں مدرسے میں 15 منٹ کا وقت رکھا ہے روزانہ، کہ اس میں مصنون دعائیں، جملہ حاجات و ضروریات کی ایک ترتیب دے دی گئی ہے، اور ان کو یاد کرایا جاتا ہے، اور تاکید کی جاتی ہے کہ ہر موقع پر ان دعاؤں کو ان دعاؤں سے ابتدا کرو اس کام کی، جو بھی کام ہے۔ اور حضرت بطور خود نگرانی بھی فرماتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، روک ٹوک بھی کرتے رہتے تھے، توجہ دلاتے تھے کہ بھئی تم نے فلاں کام اس طرح نہیں کیا، ایسے کرنا چاہیے، طریق سنت یہ ہے، اس طرح کرو۔ یہی ان کی جد و جہد تھی رات دن کی زندگی میں۔ ہر طالب علم کے لیے کوشش کرتے تھے کہ تعلیمی معیار کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاقی معیار بھی بلند ہو۔ شروع میں جب تک حضرت قوا درست رہے اور سارا کام خود بخود کرتے تھے، اس زمانے میں نتائج امتحان پیش ہوتے تھے، میں خود لے جاتا تھا، تو حضرت والا ان کے علمی نتائج جو ہوتے تھے، امتحان کے نمبرات وغیرہ دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اخلاق اور تہذیب و اخلاق کے سلسلے میں حضرت والا نمبر خود ہر طالب علم کو دیتے تھے۔ فلاں نام تو حضرت فرماتے تھے اتنے نمبر لکھو، فلاں نام اتنے نمبر، فلاں نام اتنے نمبر، اس کے بھی نمبر متعین تھے۔ جس طرح علمی معاملات میں نتائج کے لیے نمبر متعین تھے، اتنے نمبر پر کامیاب، اور اس میں کمی ہو تو گویا اتنی کمی، اسی لحاظ سے ہر ایک کے نمبر لکھواتے تھے حضرت۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ طلبا، اساتذہ تو پڑھاتے ہیں اور اساتذہ امتحان لیتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، جواب کے موافق نمبر تجویز کرتے ہیں، لیکن حضرت یہاں تہذیب وغیرہ کے نمبر لکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت والا اپنی نشست و برخاست میں اور اپنی مجلسوں میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رات کو 1 بجے 2 بجے رات کو بھی سارے حلقوں کو گشت کرتے تھے، خصوصاً سردی کے زمانے میں، اور گرمیوں میں دوسرے دنوں میں بھی، اور غیر متعینہ اوقات میں کسی طالب کو معلوم نہیں، اچانک بھی حلقے میں جب طلبا ہوتے تھے گشت کرتے تھے،
تعلیمی اوقات میں جب درس ہوتا تھا وہاں کی گشت کر کے تشریف لے جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر طالب علم پر ایک ان کی نظر تھی اور کس کے اندر کتنی صلاحیت و استعداد تہذیب کے اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کس معیار پر ہے نظر رکھتے تھے سب، اسی لیے نمبر لکھواتے تھے. اور حضرت نے اس کا بہت خاص طور پر اہتمام فرمایا. ایک مرتبہ میرے ہی زمانے میں معاملہ پیش آیا کہ ایک کتاب ختم ہوئی دوسری شروع کرنا تھی. تو حضرت نے چبوترے پر طلباء کو بٹھا دیا، ایک تپائی رکھ دی، اس کے اوپر کتاب رکھ دی اور طلباء کو قریب قریب بٹھا دیا. یہاں بیٹھ کر تحریری امتحان دیں، سوالات دے دیے گئے، ان کے جوابات لکھنا ہے. مکمل آزادی ہر طالب علم کو حاصل ہے، چاہے تو کتاب اٹھا کر دیکھ لے رکھی ہوئی ہے، چاہے کسی طالب علم کی نقل کر لے اور چاہے کسی طالب علم سے کچھ پوچھ لے جواب لکھنے میں. یہ آزادی تھی، لیکن اجمالی نگرانی حضرت کی رہتی تھی، وہاں کوئی نگراں نہیں رہتا تھا. ایک اصول حضرت نے بتا دیا تھا، وہی اصول خانقاہی اصول اخلاق کی اصلاح کا، تزکیہ نفس کے متعلق وہ ایک اصول بتلا دیا. طلباء کو بتایا کہ دیکھو، اگر کوئی امانت کے ساتھ امتحان دے گا، جواب لکھے گا امانت کے ساتھ، امانت کی معنی ہے جو اس کو یاد ہے، اپنی یاد کے لحاظ سے سوال کا جواب لکھتا ہے، نہ اس نے کتاب دیکھی، نہ کسی طالب علم کی نقل کی، نہ کسی طالب علم سے پوچھا، اپنی یادداشت کے لحاظ سے امانتاً اس نے جواب لکھ دیا اور اتفاق سے اس کا جواب غلط نکلا، وہ فیل ہو گیا. اور ایک وہ طالب علم ہے کہ جس نے استفادہ کیا، اسے کہیں کتاب اٹھا کے دیکھ لی، کہیں کسی طالب علم کی نقل کر لی، کہیں کسی طالب علم. ایسے ہوتے ہیں طلباء، کتنے ہوتے ہیں ایسے. تو ایک اصول حضرت نے یہ بتلایا کہ جو امانت کے ساتھ فیل ہو جائے گا اس کا یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے، جنت کا راستہ ہے، اور دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ فیل ہو جائے گا جنت میں کا راستہ ہے، اور جو خیانت کے ساتھ پاس ہوا وہ جہنم کا راستہ ہے. تو یہ ہے خانقاہی نظام، اس کو کہتے ہیں. طالب علم اپنے علم کا امتحان بھی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ خانقاہی نظام بھی اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے، عمل کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ دیانت کے ساتھ ایک کام کرو گے، اگرچہ تم فیل ہو جاؤ، تمہاری امداد بند ہو جائے، کھانا بند ہو جائے، اساتذہ تم کو جو بھی سمجھیں، جو کچھ بھی تمہارا حال ہو اس ناکامی میں، مگر یہ راستہ جنت میں لے جانے والا ہے. دیانت کے مفہوم کو سمجھانا یہی تو خانقاہی نظام ہے. اور اگر خیانت کے ساتھ پاس ہو گئے ہو تم، اساتذہ تم کو اچھے نمبر دے دیں گے، تمہاری ترقی بھی ہوگی، تم نمایاں حیثیت کے حامل ہو جاؤ، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن راستہ کہاں کا ہے؟ جہنم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے اپنے صالحین بندوں کے لیے، اور جہنم بھی پیدا کیا ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، باغی اور سرکشوں کے لیے. تو یہ ساتھ ساتھ حضرت اس کا اہتمام کرتے تھے. ایک مثال بتائی میں نے، ورنہ حضرت کو تمام چیزوں میں اسی چیز کا اہتمام ہوتا تھا. تو ہم لوگ اس منصب پر ہیں، معلم بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، طلباء ہماری نگرانی میں ہیں، لہذا ہم کو اس جد و جہد میں کمی و کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک زارع ہیں اور طلباء ہم کو بطور کھیتی کے ملے ہیں. جس طرح ایک کاشتکار کو ایک کھیت حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ کھیت تم کو دیا جاتا ہے، تم کو اس کا مالک بنا دیا گیا ہے. اب کاشتکار کیا کرتا ہے؟ اس میں اپنے محنت کے عمل کو شروع کر دیتا ہے، اس کی جوتائی بھی کرتا ہے، اس کی کھدائی بھی کرتا ہے، اس کی گھاس پھوس کو بھی نکالتا ہے، اس کی ناہمواری کو بھی درست کرتا ہے، برابر کرتا ہے، پھر اس میں پانی بھی لگاتا ہے، پودے لگاتا ہے، پودوں کی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، یہاں تک کہ فصل تیار ہو کر اس لائق ہوتی ہے کہ وہ اسے استفادہ کرے، کاٹ کر گھر لائے. تو کاشتکار کی ذمہ داریاں اپنے کھیت کے متعلق جو ہوتی ہیں، بالکل وہی ذمہ داریاں اپنی اساتذہ کو اپنے طلباء کے ساتھ سمجھنا چاہیے. حضرت والا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ طلباء کو اپنا محسن سمجھو، وہ ہمارے معاش کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ہم مدرس ہیں، یہاں پڑھا رہے ہیں، استاد رکھے گئے ہیں، ہمیں اپنے معاشی انتظام کے لیے ہماری تنخواہ مقرر کی گئی ہے، تو یہ ان طلباء ہی کی وجہ سے تو رکھی گئی ہے. طلباء کو ہمیں پڑھانا ہے، ان کی نگرانی کر کے ان کو کچھ سکھانا ہے، ان کو کسی لائق بنانا ہے. یہ محنت اور جدوجہد ہمارے سپرد کی گئی ہے، تو ہمیں دیانتاً اس محنت میں کوئی کمی و کوتاہی نہیں کرنا چاہیے.
اپنا ذاتی نفع سمجھ کر اس میں کوشش کرنا چاہیے. یہ مدرسے کے اصول تو الگ چیزیں، وہ ہیں اپنے اصول، ان کے اصول کے موافق، لیکن اپنی جد و جہد اور کوشش یہ ہو کہ ہم اس کھیتی سے فائدہ اٹھائیں. اور وہ فائدہ یہی ہے کہ تعلیم میں علمی استعداد بھی پیدا ہو اور اس کے اخلاق و عادات بھی اچھے ہوں، بڑوں کے ساتھ اکرام اور شفقت کرنے والا بنے، اور یہ چھوٹوں پر رحم و کرم کرنے والا، شفقت کرنے والا بنے. یہ دو صفتیں اگر تعلیم میں پیدا ہو گئی، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر شفقت، تو گویا آپ کی محنت کا خلاصہ نکل آیا ہے. سمجھ گئے بھائی، یہی چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہے یا تو اس کے برابر والے ہوں گے، یا اس سے کچھ بڑے ہوں گے، یا اس سے چھوٹے ہوں گے. جہاں جائے گا تو سب کے حقوق کو ادا کرے گا، وہ بڑوں کا حق بھی ادا کرے گا، برابر والوں کا بھی حق ادا کرے گا، چھوٹوں کا بھی حق ادا کرے گا. اور یہی علم دین میں یہی مقصود ہے کہ تم ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ. بڑوں کا بھی حق ادا کرو، چھوٹوں کا بھی حق ادا کرو، برابر والوں کو بھی حق ادا کرو، پڑوسیوں کو بھی حق ادا کرو، محلے والوں کو بھی حق ادا کرو. مسافرت میں، سفر میں ساتھ رہنے والا وہ بھی ایک پڑوسی ہوتا ہے، اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں. کچھ جانور بھی ہمارے ماحول و معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. حقوق الاسلام میں حضرت تھانوی اللہ مرکزہ نے ان حقوق کو جمع کیا ہے. اگر یہاں وہ کتاب نہیں ہے تو منگوا لی جائے اور طلباء کو وہ حقوق ایک ایک کر کے یاد کرائے جائیں. یہی تو مقصود ہے پوری تعلیم دین کا. اور دین کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم حقوق کی معرفت حاصل ہو، پھر ان کو ہم ادا کرنے والے بنے اور دوسروں کو بتلانے والے بنے. یہی منشا ہے ہمارا. تو ہر استاد اپنی جگہ پر اس کو سوچے، غور کرے اور اپنا جائزہ لیتے رہے. صبح سے شام تک جائزہ لے. جب آئے مدرسے میں تو دعا کر کے آئے کہ اے اللہ آپ نے جو منصب عطا فرمایا ہے اس منصب کے حق ادا کرنے کی، حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے آئے اور پھر کوشش کرتا رہے. پھر شام کو جائزہ لے کہ میں نے کتنے حقوق کی ادائیگی میں کتنی جد و جہد کی، کتنی کوشش کی، کتنا کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور کتنا کام اپنی نفس کی خواہش کے مطابق کیا ہے. اس کا تجزیہ خود کرتا رہے اور اپنی اصلاح کرتا رہے. کسی کو اپنا مصلح بنا لے، کسی کو اپنا دینی دوست مقرر کر لے. حضرت والا نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ ہر شخص اپنا ایک دینی دوست مقرر کرے. اور عنوان کا مقصد کیا ہوگا؟ جب دینی دوست مقرر کرے تو اس سے درخواست کرے کہ میری کوئی عیب، میری کوئی کوتاہی یا کوئی چیز ایسی نظر آئے جو قابل اصلاح ہو، آپ مجھے متوجہ کریں. یہ حق دوستی ہوگا. دینی دوستی کا حق یہ ہوگا کہ آپ مجھے مطلع کریں گے میری کمیوں کوتاہیوں پر، تاکہ میں آپ کی مدد سے اپنی اصلاح کروں. اور میں بھی حق دوستی ادا کروں گا کہ میرے علم میں جو آپ کی آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اصلاح کریں گے. تو دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوئے کہ نہیں، دینی دوست مقرر کرتے. اور حضرت تو کسی چیز کی طرف توجہ دلاتے تھے تو کامل محنت فرماتے تھے لکھ کر دیجیے کہ آپ نے کس کو اپنا دینی دوست مقرر کیا ہے. تو یہی مشورہ حضرت کا ہے. آپ حضرات بھی اپنا ایک دینی دوست مقرر کریں، جس سے مناسبت ہو، جس سے کوئی بے تکلفی ہو، اس کو اپنا دینی دوست مقرر کریں. اور اپنی اصلاح میں معین و مددگار بنانے کے لیے جو شخص یہ نظام بناتا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ محبوب بنتا ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے ایک شخص کو معاون ہے. اچھا، تو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس طرف خاص توجہ ہو گئی. بقیہ اور چیزیں تو وضاحتاً بیان کر دی گئی ہیں، جو سبھی کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم بھی محتاج ہیں اس کے. بس اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو توفیق عطا فرمائے ہمیں. طلبا یہاں سے نکلیں تو کچھ لے کر جائیں، خالی علم ہی لے کر نہ جائیں، بلکہ ان کے ساتھ اپنا عملی رشتہ بھی قائم کر کے جائیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کے لیے صحیح طور پر صدقہ جاریہ بنے آپ کی محنت. سبحان اللہ والحمد للہ.